اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مشکل نہیں رہتی. اگر وہ قرض میں گرفتار ہے یا کسی مرض میں گرفتار ہے یا کسی پریشانی میں گرفتار ہے یا اس کی تنگی میں گرفتار ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس اسم کے وظیفے کی برکت سے وہ اس مشکل سے نکل جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، رزق کی تنگی ہو یا قرض کا مسئلہ، صرف 3 دن اسم یا کریموں کا یہ عمل کر لیں، مشکل مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر مشکل دور ہو جائے گی. صرف 3 دن اسم یا کریموں کا یہ عمل کر لیں. اللہ تعالیٰ کا یہ اسم یا کریم اس کو پڑھنا ہے آپ نے 3 دن میں. اس کی تعداد پوری کرنی ہے 17,000. 3 دن میں ڈیوائڈ کر لیں، ٹھیک ہوگا. یعنی کہ پہلے دن بھی 5,000 کر لیں، دوسرے دن 5,000 کر لیں، اور تیسرے دن اس کو 7,000 کر لیں. اور اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس تعداد کو آپ پورا کر سکتے ہیں. لیکن 3 دن میں کرنی ہے، 1 دن میں نہیں کرنی، 2 دن میں نہیں کرنی، ڈیوائڈ کر کے 3 دن میں کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد 111 بار روز اس کو پڑھا کریں. یہ عمل کر لے کا جو بھی شخص یہ عمل کر لیتا ہے، آپ یقین کریں اس کے اوپر اللہ کا کرم برستا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت برستی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مشکل نہیں رہتی. اگر وہ قرض میں گرفتار ہے یا کسی مرض میں گرفتار ہے یا کسی پریشانی میں گرفتار ہے یا اس کی تنگی میں گرفتار ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس اسم کے وظیفے کی برکت سے وہ اس مشکل سے نکل جاتا ہے. تو یہ ایک بہت زبردست عمل میں نے آپ کو آج بتا دیا، کیونکہ ان 3 دنوں میں جب آپ یہ تعداد پوری کر لیتے ہو تو جیسے میں نے اسم یا لطیف کا بتایا تھا کہ 16,641 بار اس کو پڑھا جائے، اس کی تعداد ادا ہو جاتی ہے. تو آپ اس اسم یا کریموں کو 17,000 3 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے پڑھتے ہو تو اس کی تعداد ادا ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جب آپ ان اسماء الحسنی کا ورد جاری رکھتے ہو تو پھر معاملات دوسرے ہوتے ہیں، پھر اصل رزلٹ ملنا شروع ہوتا ہے. وہ جو کویسچنز آپ کے ذہن میں ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں نا کہ ہم اتنے وظائف کرتے ہیں اور ہمیں وہ رزلٹس نہیں ملتے جو بتانے والے بندے اپنی ویڈیو میں بتاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے عمل پڑھو گے جس طرح سے بتانے والے نے بتایا ہے تو ہی رزلٹ ملیں گے نا آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا محور جو ہے وہ نماز ہے. ٹھیک ہے، فرض نمازوں میں سب سے بڑا فرض نماز کا. نماز کو اگر آپ لوگ وہ نہیں کرتے، پس پش ڈالتے ہو، اگنور کرتے ہو یا اس کی پابندی نہیں کرتے، تو آپ چاہے ایک ٹانگ پر بھی کھڑے ہو کر کوئی وظیفہ کرو نا، کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی جو شخص نمازوں کی پابندی نہیں کرتا وہ ساری زندگی ایک ٹانگ پہ بھی کھڑا ہو کے عمل چلے وظیفے کرتا رہے، اس کو کچھ نہیں ملنے والا. پہلے نماز. تو نماز کی پابندی کیجئے، اس کے بعد آپ اپنے مسائل کے لیے نفلی عبادات دوسری چیزیں جو کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو بس میں تو آپ کو صرف ایک شارٹ ٹائم کے اندر یہ عمل بتا سکتا تھا. خصوصی اجازت کے لیے اپنے نام ضرور لکھیے گا کمنٹس میں، اجازت لینے کے لیے جب آپ کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے جناب، کسی مسئلے میں پھنس گئے اور خصوصی دعاؤں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں. تو میں تو ہمیشہ آپ لوگوں سے بغیر کسی تکلف کے یہ بات کر دیتا ہوں کہ یار دعاؤں میں یاد رکھنا. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو سے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.